رات کی سیاہی پھیل چکی تھی۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور زینب صحن میں اکیلی کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں کپڑوں کی ٹوکری تھی جو ابھی ابھی اس نے دھوئے تھے اور اب انہیں رسی پر ڈالنے جا رہی تھی۔ دن بھر کے کاموں سے اس کی کمر ٹوٹ رہی تھی، مگر سکون کا ایک لمحہ بھی میسر نہیں تھا۔ تائی زلیخا ہمیشہ کسی نہ کسی کام کا کہہ دیتی تھی، جیسے وہ کوئی نوکرانی ہو۔ زینب نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا۔ کچھ دیر کے لیے وہ وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی، جیسے وہ خود بھی کسی اوٹ میں چھپ جانا چاہتی ہو، مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ اچانک اندر سے تائی کی آواز سنائی دی، زینب کہاں مر گئی ہو؟ کتنی دیر لگتی ہے کپڑے ڈالنے میں؟ زینب نے جلدی سے قدم بڑھائے اور ٹھنڈی ہوا میں کپڑے ڈالنے لگی، مگر تائی زلیخا کو کسی کام میں دیر برداشت ہی نہیں تھی۔ جیسے ہی زینب نے اندر قدم رکھا، ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تائی اس کے صبر اور خاموشی کو ہمیشہ اس کی کمزوری سمجھتی تھی۔ یہ گھر اس کے ماں باپ کا تھا، مگر جب سے وہ اس حادثے میں چلے گئے تھے، تائی زلیخا نے پورا کنٹرول سنبھال لیا تھا اور زینب کو یوں رکھا تھا جیسے وہ بس کام کرنے کے لیے ہے اور کچھ نہیں۔ اس کے تایا زاد کزن بھی اس سے نفرت کرتے تھے، اسے نکرانی سمجھتے تھے اور ہر وقت اس پر طنز کرتے رہتے تھے۔ زینب نے کچن میں جا کر برتن دھونا شروع کیے، کیونکہ ابھی یہ کام بھی باقی تھا۔ اس کے ہاتھ تیزی سے حرکت کر رہے تھے، مگر دماغ کسی اور طرف تھا۔ کیا اس کی زندگی ہمیشہ ایسے ہی رہے گی؟ کیا اسے کبھی سکون کا لمحہ نصیب ہوگا؟ کیا کوئی ہے جو اس کی تکلیفوں کو سمجھے گا؟ وہ سوچوں میں گم تھی کہ اچانک اسے لگا جیسے کوئی اس کے قریب ہے۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اس نے گہری سانس لی اور دوبارہ کام میں مشغول ہو گئی، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہونے لگا تھا، جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے، جیسے کوئی ہمیشہ اس کے قریب رہتا ہے، مگر وہ اسے دیکھ نہیں پاتی۔ تائی زلیخا کچن میں آئی اور برابر میں کھڑی سخت نظروں سے اسے گھور رہی تھی، جیسے اس کی کوئی غلطی تلاش کر رہی ہو۔ زینب نے چپ چاپ کام جاری رکھا، مگر تائی کے غصے کا طوفان اب زیادہ دیر تک نہیں رک سکتا تھا۔ وہ اچانک بولی، یہ ہاتھ کیوں سست ہو رہے ہیں؟ کام کرنا نہیں آتا کیا؟ جب سے تیرے ماں باپ مرے ہیں میں نے تجھے اپنے ساتھ رکھا، کھلا رہی ہوں، پہنا رہی ہوں، مگر تو ہے کہ ناشکری کی انتہا کر رکھی ہے۔ زینب نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ سر جھکائے برتن دھوتی رہی، مگر تائی کا غصہ کم نہیں ہوا۔ وہ آگے بڑھی اور زینب کے سر پر ایک چپت لگا دی۔ زینب کے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹ کر زمین پر گری اور چکنا چور ہو گئی۔ تائی کی آنکھیں مزید سرخ ہو گئی۔ زینب گھبرا گئی۔ تائی نے اسے گھورتے ہوئے کہا، اب یہ بھی میں ہی سمیٹوں گی کیا؟ نہ اہل لڑکی کچھ نہیں کر سکتی، نہ شکل اچھی نہ عقل۔ زینب نے جلدی سے ٹکڑے سمیٹے، مگر جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھایا، شیشہ اس کی انگلی میں چبھ گیا، خون کی بوندیں ٹپکنے لگی۔ تائی کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ مزید بکتی چلی گئی اور زینب زخمی ہاتھ سے کام مکمل کرنے میں جت گئی۔ صبح ہوئی تو زینب کی مصیبتیں پھر سے تازہ ہو گئی۔ تائی نے اسے صحن میں دھلے ہوئے کپڑے سمیٹنے بھیجا تھا، مگر جیسے ہی اس نے تار سے کپڑے نکالے، اچانک تیز ہوا چلی اور ایک سفید دوپٹہ زمین سے اٹھ کر فضا میں بلند ہونے لگا۔ زینب نے آگے بڑھ کر پکڑنے کی کوشش کی، مگر وہ دوپٹہ جیسے کسی ندیدہ قوت کے زیر اثر ہوا میں لہراتا رہا اور پھر اچانک سیدھا چھت پر جا گرا۔ زینب کا دل زور سے دھڑکا، اسے لگا جیسے کوئی اس منظر کو دیکھ کر ہنس رہا ہو۔ وہ پیچھے مڑی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا، بس تیز ہوا کے ساتھ درختوں کی شاخیں ہل رہی تھی۔ اس نے جلدی سے سیڑھیوں پر جا کر وہ دوپٹہ اٹھانا چاہا، مگر وہاں کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ عجیب سی بے چینی محسوس کرنے لگی۔ شام کو جب زینب تائی کے لیے چائے بنا رہی تھی، اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے بالوں کو ہلکے سے چھو کر گزرا ہو۔ وہ فوراً پیچھے مڑی، مگر کچن میں وہ اکیلی تھی۔ دل میں عجیب سی گھبراہٹ پھیلنے لگی، مگر وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، کیونکہ اگر اس نے تائی سے ذکر بھی کیا تو وہ اسے پاگل قرار دے کر مزید سزائیں دینا شروع کر دے گی۔ اگلے دن زینب بازار جانے کے لیے نکلی۔ تائی نے اسے کچھ سودا سلف لینے بھیجا تھا۔ گلی کی نکڑ پر پہنچ کر وہ کھڑی ہوئی اور سامنے کی دکان کی طرف بڑھنے لگی،
مگر جیسے ہی اس نے دکاندار سے سودا مانگا اسے محسوس ہوا جیسے کوئی بہت قریب آ کر کھڑا ہو گیا ہو۔ زینب نے گردن موڑ کر دیکھا تو وہاں ایک اجنبی کھڑا تھا، لمبا قد، گہری آنکھیں، سنہری رنگت اور عجیب سا پرکشش چہرہ۔ اس کی نظریں سیدھی زینب پر جمی ہوئی تھی۔ زینب کو لگا جیسے وہ آدمی سے برسوں سے جانتا ہو۔ وہ کچھ دیر خاموش کھڑی رہی، پھر جلدی سے سودا لیا اور تیز قدموں سے گھر کی طرف بڑھ گئی، مگر وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ اجنبی اب بھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اگلے کچھ دنوں تک زینب کے ساتھ عجیب واقعات ہونے لگے۔ کبھی رات کو دروازہ خود بخود کھل جاتا، کبھی اسے محسوس ہوتا جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو، مگر کوئی نظر نہ آتا۔ ایک دن وہ صحن میں کام کر رہی تھی جب اچانک اسے وہی سنہری آنکھوں والا اجنبی گھر کے دروازے کے پاس نظر آیا۔ زینب نے حیرت سے اسے دیکھا، مگر وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ کون تھا اور اسے کیوں دیکھ رہا تھا؟ رات کو زینب سو رہی تھی جب اچانک کھڑکی کے باہر آندھی چلنے لگی۔ درختوں کی ٹہنیاں کھڑکی سے ٹکرا رہی تھی۔ اچانک ایک سرگوشی گونجی، زینب۔ زینب نے گھبرا کر آنکھیں کھولی، مگر کمرے میں اندھیرا تھا۔ وہ خوفزدہ ہو کر اٹھ بیٹھی، مگر باہر کوئی نہیں تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے جلدی سے کمبل اوڑھ لیا، مگر وہ آواز اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، جیسے کوئی بہت قریب سے اس کا نام لے رہا ہو۔ وہ پوری رات سو نہ سکی۔ اگلے دن جب وہ صحن میں جھاڑو دے رہی تھی، اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ زینب نے جا کر دروازہ کھولا تو وہی سنہری آنکھوں والا اجنبی کھڑا تھا۔ زینب نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر وہ مسکرا دیا اور نرمی سے بولا، ڈرو مت، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ زینب کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کچھ بول سکے۔ اجنبی نے گہری نظروں سے اسے دیکھا اور بولا، میرا نام شیراز ہے اور میں تمہیں برسوں سے دیکھ رہا ہوں۔ زینب کا سانس رک گیا۔ وہ حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ کون تھا اور اسے کب سے دیکھ رہا تھا؟ مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی، شیراز نے ایک قدم اور قریب آ کر کہا، یہ دنیا تمہیں نہیں سمجھے گی زینب، مگر میں تمہیں جانتا ہوں، تمہیں ہر وقت دیکھتا ہوں، تمہاری تکلیفیں محسوس کرتا ہوں۔ زینب نے تیزی سے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، مگر شیراز نے دروازہ تھام لیا۔ مجھے جانے دو پلیز، زینب نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ شیراز نے گہری سانس لی، وہ پلٹ کر چلا گیا۔ زینب نے جلدی سے دروازہ بند کیا، مگر اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کون تھا اور کیوں اس کی زندگی میں آ رہا تھا؟ اس کی پریشانی مزید بڑھ گئی جب اسی شام تائی نے ایک اور قیامت اس پر نازل کر دی۔ زینب، تیرا رشتہ طے کر دیا ہے، تائی نے خوشی سے اعلان کیا۔ زینب کے ہاتھ سے چائے کی پیالی چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ وہ حیرت سے تائی کی طرف دیکھنے لگی۔ رشتہ؟ مگر کس سے تائی؟ زینب نے حیران ہوتے ہوئے کہا، اب یہ بھی میں تجھ سے پوچھ کر کروں گی؟ جو میں نے طے کیا وہی ہوگا۔ تیرا نکاح بس چند دنوں میں ہے، تیاریاں شروع کر دے۔ زینب کا دل ڈوب سا گیا، مگر وہ جانتی تھی کہ تائی کے سامنے احتجاج بیکار ہے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس فیصلے کے نتیجے میں کچھ ایسا ہونے والا ہے جو اس کی تقدیر بدل دے گا، کیونکہ جیسے ہی تائی نے نکاح کی تاریخ طے کی، رات کو پھر وہی سرگوشی اس کے کانوں میں گونجی، اگر تم نے شادی کی تو میں تمہیں لے جاؤں گا زینب۔ زینب کا پورا جسم سن ہو گیا۔ وہ خوف زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ پھر بھی اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی وہاں موجود ہے، جیسے کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے ہے، جیسے کوئی سائے کی طرح اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ زینب کا دماغ سن ہو چکا تھا، وہ اپنی جگہ جمی ہوئی تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سرگوشی اب ختم ہو چکی تھی، مگر اس کا اثر ابھی بھی باقی تھا۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے اور حلق خشک ہونے لگا۔ اس نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ سب اس کے وہم کا نتیجہ تھا، مگر اندر کہیں نہ کہیں اسے احساس ہو چکا تھا کہ وہ اکیلی نہیں تھی۔ اگلی صبح ناشتے کے دوران تائی زلیخا کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ وہ مسلسل زینب کے نکاح کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ دیکھ زینب، یہ تیری قسمت ہے کہ تیرے لیے ایسا اچھا رشتہ آیا ہے، ورنہ تجھے کون پوچھنے والا تھا؟ بس تیاری کر لے، چند دنوں میں تیرا نکاح ہو جائے گا، پھر یہ گھر بھی تجھ سے آزاد ہو جائے گا۔ زینب چپ ہو گئی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی مرضی کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، مگر اس کے دل میں خوف سرایت کر چکا تھا۔
رات کی سرگوشی اس کے دماغ میں گونج رہی تھی۔ اگر تم نے شادی کی تو میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ اگلے کچھ دن عجیب گزرے۔ زینب کو لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے مسلسل دیکھ رہا ہے۔ کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی تو لگتا جیسے پیچھے کوئی سایہ ہے۔ رات کو سونے لیٹتی تو محسوس ہوتا کہ کوئی اس کے قریب آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، مگر وہ اسے دیکھ نہیں پاتی تھی۔ ایک دن جب وہ اپنی چارپائی پر بیٹھی تھی، اچانک کسی نے مدھم آواز میں کہا، زینب۔ زینب تیزی سے اٹھی، اس کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ وہ تیزی سے دروازہ کھول کر باہر آئی مگر صحن سنسان تھا۔ تائی اور سب گھر والے سو چکے تھے۔ وہ پریشان نظروں سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ اچانک اسے درخت کے نیچے کوئی کھڑا نظر آیا، لمبا قد، سنہری آنکھیں۔ وہی شیراز تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ زینب نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ شیراز نے نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا، میں تو ہمیشہ سے تمہارے آس پاس ہوں زینب، مگر تمہیں اب احساس ہو رہا ہے؟ زینب نے حیرت اور خوف سے قدم پیچھے کیے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تم کون ہو اور تم میرے پیچھے کیوں ہو؟ شیراز آگے بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی۔ میں تمہیں بہت پہلے سے جانتا ہوں زینب، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ دنیا تمہیں نہیں سمجھے گی، مگر میں تمہیں جانتا ہوں زینب۔ زینب کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ جلدی سے اندر جانے کے لیے مڑی مگر شیراز کی آواز نے اسے روک لیا۔ اگر تم نے شادی کی تو میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا زینب، یہ میرا وعدہ ہے۔ زینب کا جسم کانپ گیا۔ وہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ بند کر لیا۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ اگلے دن تائی نے زینب کو مہندی لگوانے کے لیے بھیجا۔ وہ بے دلی سے وہاں بیٹھی تھی مگر اس کے ذہن میں بار بار وہ الفاظ گونج رہے تھے، اگر تم نے شادی کی تو میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ جب وہ مہندی لگا کر واپس آئی تو رات ہو چکی تھی۔ وہ کمرے میں جانے ہی والی تھی کہ اچانک اسے اپنے بستر پر ایک خط نظر آیا۔ زینب کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے آہستہ سے خط اٹھایا اور کھولا۔ اس میں صرف ایک جملہ لکھا تھا، نکاح کے بعد یہ دنیا تمہیں دوبارہ نہیں دکھے گی۔ زینب کا سانس رک سا گیا۔ وہ خط تیزی سے اپنے دوپٹے میں چھپاتے ہوئے ارد گرد دیکھنے لگی مگر کمرہ سنسان تھا۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ نکاح کی رات آئی تو گھر میں خوشی کا سماں تھا۔ ہر کوئی تیار تھا۔ زینب کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے جیسے وقت قریب آ رہا تھا اس کا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ نکاح کی تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ قاضی صاحب بیٹھے تھے۔ زینب کو پردے کے پیچھے بٹھایا گیا۔ تائی کے چہرے پر خوشی تھی مگر زینب کا چہرہ اداس تھا۔ قاضی صاحب نے پہلا سوال کیا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ زینب کے لب کانپنے لگے۔ اس نے نظر اٹھا کر ارد گرد دیکھا۔ ہر کوئی اس کے جواب کا منتظر تھا۔ اس نے ہلکی سی سانس لی اور جبراً سر ہلانا چاہا لیکن اسے خط میں لکھا ہوا جملہ یاد آ گیا، اگر نکاح قبول کیا تو یہ دنیا پھر تمہیں نہیں دکھے گی۔ دوسری بار سوال ہوا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ زینب مسلسل چپ تھی۔ تیسری بار بھی وہی سوال کیا گیا، زینب کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ مگر جیسے زینب نے لب کھولے اچانک ہوا کا ایک زوردار جھونکا آیا۔ دروازے دھڑ دھڑ بجنے لگے۔ سب لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اچانک بجلی گئی اور کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اسی لمحے تیز آواز گونجی، میں نے کہا تھا نا زینب، اگر تم نے نکاح کیا تو میں تمہیں لے جاؤں گا۔ اچانک روشنی چمکی اور ہر چیز ہلنے لگی۔ تبھی ایک زوردار جھٹکا لگا اور زینب کی چیخ بلند ہوئی اور اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ اسے لگا وہ بے ہوش ہو گئی ہے، لیکن زینب نے جب دوبارہ آنکھیں کھولی تو اس کے ارد گرد ایک عجیب سی ہلکی نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور ہر چیز جیسے خواب لگ رہی تھی۔ زمین ریشم جیسی نرم تھی اور ہوا میں ایک میٹھا سا خوشبودار جھونکا تہر رہا تھا۔ وہ حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی مگر جسم میں شدید نقاہت محسوس ہوئی۔ آخر تم نے آنکھیں کھول ہی لی۔ یہ وہی آواز تھی، شیراز کی گہری اور پر اسرار۔ زینب نے فوراً گردن گھمائی اور اسے دیکھا۔ وہ ایک بلند و بالا چٹان پر کھڑا تھا۔ اس کی سنہری آنکھوں میں عجیب چمک تھی اور ہونٹوں پر ایک مطمئن سی مسکراہٹ۔ زینب کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ کہاں ہوں میں؟ تم نے مجھے کہاں لا کر پھینک دیا ہے؟ شیراز آہستہ آہستہ نیچے اترا اور زینب کے قریب آ کر بولا، یہ میری دنیا ہے زینب، وہ دنیا جس کے بارے میں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، جنات کی دنیا زینب۔
زینب کا سر چکرانے لگا۔ وہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی اور ارد گرد دیکھا۔ ہر طرف دیو قیامت درخت تھے، ان کے پتوں میں روشنی چمک رہی تھی، خوبصورت جھیلیں جو نیلے رنگ کی روشنی سے جگمگا رہی تھی، اور آسمان نیلا نہیں بلکہ گہری جامنی رنگت میں تھا، جس میں ہزاروں چمکدار ستارے حرکت کر رہے تھے۔ زینب نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ کوئی خواب ہے، مگر نہیں، یہ ایک ایسی حقیقت تھی۔ وہ سچ میں کسی اور دنیا میں آ چکی تھی۔ یہ ناممکن ہے، مجھے واپس جانا ہے، میں وہاں کیسے جا سکتی ہوں؟ شہراز نے مسکرا کر کہا، زینب، تمہیں نہیں لگتا کہ تمہاری دنیا نے تمہیں ہمیشہ دھتکارا ہے؟ تمہاری دائی نے تم پر ظلم کیے، تمہاری زندگی میں کوئی محبت نہیں تھی، وہاں تمہارے لیے کچھ نہیں تھا، مگر یہاں تمہارے لیے سب کچھ ہے۔ تم میری دنیا ہو، اور میں تمہیں اس لیے یہاں لایا ہوں کیونکہ تم میرے لیے بنی ہو۔ زینب نے بیج کینی سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ سب جھوٹ ہے، میں انسان ہوں، میں یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے واپس جانا ہے۔ شہراز نے گہری سانس لی اور آہستہ سے بولا، تمہیں ابھی بہت کچھ دیکھنا باقی ہے۔ اچھا چلو میرے ساتھ۔ زینب نے انکار کرنا چاہا، مگر شہراز نے ہاتھ بڑھایا، اور جیسے اس نے اپنی انگلیاں زینب کی کلائی کے قریب کی، ایک نرم روشنی ان کے درمیان پھیل گئی۔ زینب کو لگا جیسے وہ کسی طاقت کے زیر اثر آ چکی ہے۔ اس کا دل دھڑکنے لگا، اور اگلے ہی لمحے وہ دونوں ایک دھماکے سے فضا میں بلند ہو گئے۔ زینب نے چیخنا چاہا، مگر آواز نہ نکل سکی۔ وہ روشنی کے حلے میں لپٹے تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ چند لمحوں بعد وہ ایک بہت بڑے محل کے سامنے کھڑے تھے۔ زینب نے حیرت سے دیکھا، محل کے دروازے چمکدار نیلے پتھر سے بنے ہوئے تھے، اور ان پر سنہری نقوش بنے ہوئے تھے جو روشنی بکھیر رہے تھے۔ جیسے ہی شہراز نے ہاتھ بلند کیا، دروازے خود بخود کھلنے لگے۔ زینب بیج کینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ میرا گھر ہے زینب، اور اب تمہارا بھی۔ زینب پیچھے ہٹنے لگی۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں انسان ہوں، میں یہاں کی نہیں ہوں، تم مجھے قید نہیں کر سکتے۔ شہراز نے مسکرا کر کہا، قید زینب، تمہیں ابھی تک نہیں معلوم کہ تم کون ہو اور کیوں میں نے تمہیں یہاں لایا ہے؟ زینب نے الجھن سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں تو ایک عام سی لڑکی ہوں، یتیم ہوں، بس اور کچھ نہیں۔ شہراز نے سر ہلایا۔ تمہاری ماں عام انسان نہیں تھی، وہ جنات کی نسل سے تھی، مگر اس نے ایک انسان سے شادی کر لی، اس لیے تمہارے اندر وہی خون دوڑ رہا ہے جو ہمارے قبیلے کا ہے۔ تم اس دنیا سے تعلق رکھتی ہو زینب، اور اسی لیے میں تمہیں یہاں لایا ہوں۔ تمہیں وہاں کی دنیا میں ظلم سہنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ زینب کے ہوش اڑ گئے۔ یہ جھوٹ ہے، میری ماں ایک عام عورت تھی، میرے والد عام انسان تھے، یہ سب کہانیاں ہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ شہراز نے آہستہ سے کہا، چلو تمہیں خود حقیقت دکھاتا ہوں۔ وہ زینب کو محل کے اندر لے گیا۔ ہر طرف روشنی اور چمکدار فرش تھے جو کسی سچے موتی کی طرح چمک رہے تھے۔ لمبے ستون تھے اور ہوا میں خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ اچانک ایک بڑے ہال میں پہنچ کر شہراز نے دروازہ کھولا۔ اندر ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی جس کی شکل بہت حد تک زینب کی ماں سے مل رہی تھی۔ زینب نے جیسے ہی اسے دیکھا، اس کی طرف دوڑ کر پکارا، ماں تم یہاں؟ اس عورت نے زینب کو گلے لگایا اور کہا کہ میں تمہاری ماں نہیں ہوں، میں تمہاری نانی ہوں۔ تمہاری ماں جنات کی دنیا سے تھی، وہ میری بیٹی تھی، لیکن اسے ایک آدمزاد سے محبت ہوئی اور اس نے اپنی جناتی طاقتوں کی قربانی دے کر ہمیشہ کے لیے یہ دنیا چھوڑ دی۔ اس بوڑھی عورت نے ایک آئینہ زینب کے سامنے رکھا تو اس آئینے میں ایک دھند سی اٹھی، اور پھر دھیرے دھیرے مناظر واضح ہونے لگے۔ زینب کا سانس رک گیا۔ اس نے اپنی ماں کو دیکھا۔ وہ ایک نوجوان عورت تھی، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ عام عورت نہ ہو۔ وہ جنات کی خوبصورت دنیا میں خوشی خوشی پھر رہی تھی۔ اور پھر زینب کے والد نظر آئے، وہ ایک عام انسان تھے۔ ان دونوں کی نظریں ملی اور محبت ہو گئی۔ اس کے بعد شادی کے مناظر جسے زینب دیکھتی رہی، اور پھر وہی حادثہ نظر آیا جس میں زینب کے والدین کی موت ہوئی تھی۔ زینب نے آنکھیں بند کر لی۔ یہ سب سچ ہے؟ میری ماں واقعی اس دنیا کی تھی؟ شہراز نے نرمی سے سر ہلایا، اور تم بھی زینب، تمہارے اندر ہمارا خون ہے، تم میری ہو زینب۔ زینب نے بے یقینی سے سر جھٹکا۔ یہ سب بہت خوفناک ہے، میں اس دنیا میں کیسے رہ سکتی ہوں؟ شہراز نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہیں کچھ وقت درکار ہوگا، مگر تم دیکھو گی کہ یہی تمہاری حقیقی دنیا ہے۔ تمہیں کسی کا خوف نہیں ہوگا،
نہ کوئی ظلم کرے گا، نہ کوئی حکم چلائے گا، تمہیں کوئی حقیر نہیں سمجھے گا زینب۔ زینب کی آنکھوں میں حیرت اور الجھن تھی، مگر کہیں نہ کہیں وہ محسوس کر رہی تھی کہ شیراز جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ اس کی ماں کا راز اور اس کا اپنا وجود سب کچھ بدل چکا تھا۔ شیراز نے دھیرے سے ہاتھ بڑھایا۔ یہ تمہارا گھر ہے زینب، اور میں تمہارا ہوں۔ زینب نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اور پہلی بار اسے خوف محسوس نہیں ہوا تھا، مگر کیا وہ واقعی اپنی حقیقت کو تسلیم کر پائے گی؟ کیا وہ اس جناتی دنیا کو اپنا سکے گی؟ یہی وہ سوال تھا جس کا جواب ابھی باقی تھا۔ زینب کو اس دنیا میں آئے ہوئے کئی دن گزر چکے تھے، مگر ہر لمحہ اسے یوں محسوس ہوتا جیسے وہ کسی خواب میں ہے۔ جناتی دنیا کی ہر چیز جادو کی تھی، جگمگاتے ہوئے درخت، نیلے دریاؤں کی لہریں جو کسی نغمے کی ماند بہتی تھی، اور وہ وسیع آسمان جہاں چاند اور ستارے حرکت کرتے تھے۔ مگر اس دنیا میں سب سے زیادہ پر اسرار چیز شیراز تھا۔ وہ جب بھی زینب کے قریب آتا تو اس کی سنہری آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی ہوتی، جیسے وہ زینب کے دل میں چھپے ہر سوال کا جواب دے سکتا ہے۔ مگر وہ زینب کو وقت دے رہا تھا۔ زینب نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ایسی دنیا میں ہوگی، اور یہ کہ ایک جن زیادہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہے گا۔ ایک دن جب زینب محل کے باغ میں بیٹھی تھی تو شیراز خاموشی سے اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ تم اب بھی خود کو یہاں اجنبی محسوس کرتی ہو زینب؟ زینب نے اسے دیکھا۔ شیراز کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح وہی سکون بری مسکراہٹ تھی، مگر اس کی آنکھوں میں انتظار تھا۔ یہ سب میرے لیے بہت مشکل ہے شیراز، میں اس دنیا کی نہیں ہوں، کم سے کم میرا دل تو یہی کہتا ہے۔ شیراز نے آہستہ سے کہا، تمہارے دل نے سچ بولنا کب شروع کیا؟ کیا تمہارے دل نے وہاں بھی یہی کہا تھا جب تمہارے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، جب تمہیں دنیا نے ٹھکرا دیا تھا؟ زینب خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ شیراز ٹھیک کہہ رہا تھا، مگر پھر بھی میں محبت پر یقین نہیں رکھتی۔ شیراز، میں نے کبھی بھی زندگی میں محبت نہیں دیکھی، کسی نے مجھے اپنی مرضی سے جینے کا موقع نہیں دیا، تو میں کیسے مان لوں کہ تم مجھ سے سچ میں محبت کرتے ہو؟ شیراز نے ایک گہری سانس لی اور آہستہ سے زینب کی طرف دیکھا۔ میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ اٹھا اور زینب کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ زینب نے ہچکچاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ جیسے ہی اس کی انگلیاں شیراز کی ہتھیلی سے ٹکرائی، ایک نرم سی روشنی پھیلی اور زینب نے خود کو ہوا میں بلند ہوتا محسوس کیا۔ وہ دونوں روشنی کے بادلوں میں لپٹے ایک جگہ پہنچے جہاں روشنی کے ہزاروں ذرے تیر رہے تھے۔ یہ ایک وسیع جھیل تھی جس کا پانی آئینے کی طرح چمک رہا تھا۔ شیراز نے زینب کا ہاتھ تھامے رکھا اور دھیرے سے بولا، یہ ہماری دنیا کی جھیل حقیقت ہے، جو بھی اس میں دیکھو گی وہ سچ ہوگا۔ زینب نے بیچ کنی سے پانی میں جھانکا اور اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس میں ایک منظر ابھرا۔ وہ منظر شیراز کا تھا۔ وہ تنہا کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں گہرا دکھ تھا۔ وہ انسانی دنیا میں پھر رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی، مگر وہ کسی اور جگہ تھا۔ ہاں، اسے یاد آیا، یہ زینب کے گھر کے ارد گرد کا منظر تھا۔ وہ تنہا ان گلیوں میں کھڑا تھا، لیکن بہت پہلے کا وقت تھا، جب زینب چھوٹی تھی، جب اس کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے تھے، جب دائی نے اس کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے تھے۔ شیراز ہر وقت اس کے قریب تھا۔ شیراز نے اس کے بغیر ایک ادھوری زندگی گزاری تھی۔ وہ زینب کی آمد سے پہلے اکیلا تھا۔ اس کا وجود بے مقصد تھا۔ وہ دنیا میں سب کچھ رکھتا تھا، مگر وہ محبت سے خالی تھا۔ زینب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ یہ کیا ہے شیراز؟ شیراز نے آہستہ سے کہا، یہ میرا ماضی ہے زینب۔ تم نے پوچھا تھا کہ میں تم سے محبت کیوں کرتا ہوں، تو دیکھ لو، میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے چاہا ہے۔ تم میرے لیے وہ روشنی ہو جس کا میں نے ہمیشہ انتظار کیا۔ تم صرف ایک عام لڑکی نہیں ہو زینب، تم میری دنیا کی ملکہ ہو اور میں تمہارا ہوں۔ زینب کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ شیراز کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ ان سنہری آنکھوں میں سچائی تھی، محبت تھی، اور وہ بے ساختہ بولی، میں اب بھی ڈرتی ہوں شیراز، میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہوں، مگر میں جانتی ہوں کہ تم سچ بول رہے ہو۔ شیراز نے نرمی سے کہا، محبت میں تیاری نہیں کی جاتی زینب، محبت خود راستہ بنا لیتی ہے۔ وہ زینب کے قریب ہوا اور دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام کر بولا، یہ دنیا تمہاری ہے، تمہارا گھر ہے، اور میں بھی تمہارا ہوں زینب۔ زینب نے ایک پل کے لیے آنکھیں بند کی، اور جب اس نے انہیں کھولا تو پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ شاید واقعی محبت اسی کو کہتے ہیں۔
زینب نے شراز کی آنکھوں میں جھانکا اور اس کے ہونٹوں سے الفاظ بے ساختہ نکلے۔ مجھے قبول ہے شراز، تمہاری محبت اور تمہاری دنیا، مجھے سب کچھ قبول ہے شراز۔ شراز کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت ابھری اور پھر وہ خوشی کے ساتھ مسکرایا۔ اس کے ہاتھ خود بخود زینب کے گرد لپٹے اور وہ اسے اپنے سینے سے لگا کر کھڑا ہو گیا۔ زینب نے بھی آنکھیں بند کر لی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں سکون میں ڈوب گئی، جیسے کسی نے ساری تکلیفیں، سارے ادھورے خواب اس کے اندر سے نکال دیے ہوں۔ وہ کتنی ہی دیر اس کی آغوش میں رہی، جہاں اسے پہلی بار تحفظ کا احساس ہو رہا تھا، جہاں محبت سچ محسوس ہو رہی تھی۔ مگر اچانک جیسے انہوں نے آنکھیں کھولی، کچھ بدل چکا تھا۔ شراز کے چہرے کا رنگ ایک پل میں سخت ہو گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا اور زینب کو اپنے پیچھے کر لیا۔ زینب نے حیرانی سے دیکھا کہ شراز کی آنکھیں سنہری سے ایک دم شعلہ زن ہو گئی تھی اور اس کے ہاتھوں میں روشنی کی چمک ابھرنے لگی تھی۔ تو تم نے واقعی یہ جرت کر لی؟ یہ آواز گونجی اور زینب نے پلٹ کر دیکھا۔ سامنے ایک لمبا چوڑا شخص کھڑا تھا۔ اس کے جسم سے ایک عجیب سا جلال ٹپک رہا تھا۔ چہرہ سخت مگر بے انتہا خوفناک، گہرے سیال لباس میں ملبوس سرخ آنکھوں سے شراز کو دیکھ رہا تھا۔ زینب کو فوراً اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی عام شخص نہیں۔ شراز کی مٹھی سختی سے بند ہو گئی۔ تبریز، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تبریز نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ قدم آگے بڑھایا۔ میں یہ سوال تم سے پوچھنا چاہتا ہوں شراز، تم ایک انسان کو اس دنیا میں کیوں لے کر آئے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ ممنوع ہے؟ شراز نے زینب کے آگے مزید دیوار بن کر کھڑا ہوتے ہوئے کہا۔ یہ میرا فیصلہ تھا اور میں کسی کو جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ تبریز کی آنکھوں میں شعلے دوڑ گئے۔ تمہیں جواب دینا ہوگا کیونکہ میں تمہارا بھائی ہوں اور میں اس دنیا کے اصولوں کو توڑنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی میان سے ایک لمبی تلوار نکالی جو سیاہ دھات کی بنی ہوئی تھی اور اس پر نیلی روشنی دوڑ رہی تھی۔ تلوار کی نوک شراز کی طرف اٹھی۔ اگر تمہیں یہ لڑکی عزیز ہے تو اپنی محبت کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ زینب کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئی۔ نہیں شراز، تم لڑائی مت کرو۔ مگر شراز اب پیچھے ہٹنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے ہاتھ بلند کیا اور ایک دھماکے سے روشنی کی تیز لہر اس کے گرد دوڑ گئی۔ وہ آگے بڑھا اور ایک لمحے میں اس کی اپنی تلوار بھی نمودار ہو گئی جو چاندی کی مان چمک رہی تھی۔ دونوں کے درمیان بس ایک پل کا فاصلہ تھا اور پھر ایک زوردار دھماکے کے ساتھ ان کی تلواریں آپس میں ٹکرائی۔ زینب ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے قدم لرز رہے تھے۔ سامنے وہ دونوں آپس میں زبردست قوت کے ساتھ ٹکرائے تھے۔ شراز کی تلوار سے روشنی کے شعلے نکل رہے تھے اور تبریز کی تلوار سیاہ دھواں چھوڑ رہی تھی۔ جیسے ہی تبریز نے ایک زوردار وار کیا، شراز پیچھے ہٹا مگر پل بھر میں خود کو سنبھالتے ہوئے جوابی وار کیا۔ زینب نے دیکھا کہ دونوں کے درمیان ایک خطرناک جنگ جاری تھی۔ زمین لرز رہی تھی، فضا میں چنگیاریاں اڑ رہی تھی۔ ہر وار کے ساتھ ایسا محسوس ہوتا جیسے پوری دنیا ہل رہی ہو۔ تبریز نے غصے سے گرج کر کہا، تم سمجھتے ہو کہ تم میرے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہو؟ تمہاری محبت نے تمہیں کمزور کر دیا ہے۔ شراز، اور کمزور لوگ ہمیشہ ہار جاتے ہیں۔ شراز نے سختی سے جواب دیا، محبت مجھے کمزور نہیں کر سکتی۔ تبریز، یہ وہ طاقت ہے جسے تم کبھی نہیں سمجھ سکو گے۔ یہ کہہ کر اس نے تلوار گھمائی اور ایک بار پھر وار کیا۔ تبریز کی تلوار پیچھے ہٹ گئی مگر وہ لمحے میں دوبارہ حملہ آور ہوا۔ دونوں کے وار اتنے تیز تھے کہ زینب کی آنکھیں انہیں دیکھنے سے قاصر ہو رہی تھی۔ ہوا میں شعلے بلند ہو رہے تھے، زمین میں دراڑیں پڑ رہی تھی اور پھر اچانک تبریز نے خطرناک وار کیا جس سے شراز زمین پر گر گیا۔ زینب کی چیخ نکل گئی۔ تبریز مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور اپنی تلوار اس کے سینے پر رکھنے ہی والا تھا کہ شراز نے ایک زوردار جھٹکے سے زمین پر مکہ مارا اور ایک روشنی کی لہر پھیل گئی۔ تبریز پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ شراز ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ یہی تمہاری غلطی تھی تبریز، تم نے محبت کو کمزور سمجھا، مگر محبت ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ کہہ کر شراز نے ایک زوردار وار کیا۔ تبریز نے روکنے کی کوشش کی مگر وہ روشنی اس کی سیاہ تلوار کو چیرتی ہوئی گزر گئی اور اگلے ہی لمحے تبریز زمین پر گر گیا۔ اس کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ زینب کی آنکھوں کے سامنے وہی شخص جو ابھی تک ناقابل شکست لگ رہا تھا اب بے بس پڑا تھا۔ تبریز نے زمین پر پڑے پڑے زینب کو دیکھا اور پھر شراز کو۔ اس کی سانسیں بھاری ہو رہی تھی مگر وہ ایک تھکی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، شاید تم جیت گئے ہو شراز،
مگر یاد رکھو یہ دنیا تمہاری محبت کو آسانی سے قبول نہیں کرے گی۔ یہ کہتی اس کی آنکھیں بند ہو گئی اور اس کا جسم ایک سیاہ دھوئے میں تحلیل ہو گیا۔ شہراز نے گہری سانس لی اور زینب کی طرف پلٹا جو بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ کانپ رہی تھی۔ شہراز نے آہستہ سے اس کے قریب جا کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ تم ٹھیک ہو زینب؟ زینب نے مشکل سے سر ہلایا مگر اس کی آنکھوں میں خوف اور بے یقینی تھی۔ شہراز یہ سب کیا تھا؟ یہ دنیا واقعی ہمیں قبول کرے گی؟ شہراز نے نرمی سے مسکرا کر کہا، محبت کو کوئی بھی دنیا شکست نہیں دے سکتی زینب، ہم ساتھ ہیں اور جب تک میں ہوں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے زینب کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور زینب نے آنکھیں بند کر کے اس کے سینے سے لگنے میں ہی عافیت محسوس کی۔ وہ جانتی تھی کہ طوفان ابھی ختم نہیں ہوا مگر کم سے کم وہ اکیلی نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب شہراز ہمیشہ اس کے ساتھ تھا۔ ابھی کچھ لمحے پہلے وہ جیت کے احساس میں گم تھے مگر اب حالات پلٹ چکے تھے۔ جناتی دنیا کے سپاہی لمبے قد خوفناک چہرے لیے ان دونوں کے گرد کھڑے تھے۔ ہر ایک کے ہاتھ میں چمکدار باری نیزے تھے۔ زینب کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کے سائے زمین پر آگ کے شعلے بکھیر رہے ہوں۔ شہراز تمہیں ہمارے قانون کے مطابق گرفتار کیا جاتا ہے، سپاہیوں میں سب سے آگے کھڑے جنگی لباس میں ملبوس شخص نے زوردار آواز میں کہا۔ وہ کسی بھی صورت عام سپاہیوں جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ شہراز نے خود کو زینب کے سامنے کرتے ہوئے سخت آواز میں کہا، میں نے کیا جرم کیا ہے؟ تم نے شہزادہ تبریز کو قتل کیا ہے اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جناتی خون بہانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ سپاہی نے شہراز کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ زینب نے گھبرا کر شہراز کا ہاتھ تھام لیا۔ شہراز نے یہ قتل کسی دشمنی میں نہیں کیا، تبریز نے خود حملہ کیا تھا۔ زینب نے التجا کی مگر سپاہیوں نے ایک پل بھی ضائع کیے بغیر شہراز کو قابو میں کر لیا۔ ان کے ہاتھوں میں چمکدار زنجیریں تھیں۔ جیسے انہوں نے شہراز کے ہاتھ باندھے وہ زنجیریں نیلی روشنی چھوڑنے لگی اور شہراز کی طاقت لمحوں میں زائل ہونے لگی۔ شہراز نے چیخ کر خود کو چھڑانے کی کوشش کی مگر جیسے زنجیر کا اثر بڑھا وہ جھک گیا۔ اس کا چہرہ پسینے میں تر تھا۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اور تم؟ سپاہی نے زینب کی طرف دیکھا۔ تم ایک انسان ہو جو ہماری دنیا میں قدم رکھنے کی جرت رکھتی ہو۔ یہ بھی ہمارے قوانین کے خلاف ہے، تمہیں بھی قید کیا جائے گا۔ زینب نے خوف سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر کسی نے اس کی کلائی تھام لی اور لمحے میں ایک چمکدار روشنی ابھری جس کے اثر سے زینب کی آنکھیں بند ہو گئی۔ زینب نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو وہ ایک وسیع قید خانے میں تھی۔ اس کے ہاتھوں میں بھی وہی نیلی روشنی چھوڑنے والی زنجیریں تھیں۔ وہ بے یقینی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ شہراز کہاں تھا؟ کیا اسے بھی قید کر دیا گیا تھا؟ اچانک دروازے پر بھاری قدموں کی آواز گونجی اور قید خانے کا دروازہ کھل گیا۔ ایک بریش بزرگ جن جس کی عمر کئی صدیوں پرانی لگ رہی تھی اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے دو سپاہی کھڑے تھے۔ اس نے زینب کو دیکھا اور گہری سانس لے کر کہا، یہ عجیب ماجرا ہے، انسانوں کو یہاں لانے کی اجازت نہیں۔ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، میں بس شہراز کے ساتھ تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ سب ہو جائے گا۔ بزرگ جن نے آنکھیں تنگ کر کے زینب کو دیکھا جیسے وہ اسے پرکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کیا تمہارا خون واقعی انسانی ہے؟ زینب نے حیرانی سے کہا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ بزرگ جن نے کہہ کر لگایا، نہیں تم عام انسان نہیں ہو۔ اتنے میں ایک اور دروازہ کھلا اور اندر ایک جھکی ہوئی کمر والی بوڑھی عورت داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر جھریاں تھی مگر آنکھیں چمک رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے زینب کو دیکھتی رہی اور پھر دھیرے دھیرے مسکرائی۔ یہ میری نواسی ہے، بوڑھی عورت نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کی ماں نے انسان سے شادی کی تھی مگر وہ مکمل طور پر انسان نہیں تھی، اس کی رگوں میں بھی جناتی خون شامل ہے۔ بوڑھی عورت نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ یہی حقیقت ہے اور اسی حقیقت کی وجہ سے اسے قید نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ مکمل انسان نہیں ہے۔ بزرگ جن جو پاس ہی کھڑا تھا وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اگر یہ بات سچ ہے تو پھر زینب کو فوراً رہا کرنا ہوگا مگر اسے زیادہ دیر رکنے کی اجازت نہیں ہوگی، یہ ہماری دنیا کا حصہ نہیں ہے۔ بوڑھی عورت نے سر ہلایا۔ میں اسے واپس لے جانے کے لیے تیار ہوں مگر شہراز کو کیا سزا دی جائے گی؟ بزرگ جن نے ایک سخت نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ شہراز پر جناتی قتل کا جرم ثابت ہو چکا ہے اور اس کے بدلے میں اسے موت کی سزا سنائی جاتی ہے۔ زینب کا دل زور سے دھڑکا
نہیں، وہ بے اختیار چیخی اور آگے بڑھ کر بزرگ جن کے سامنے آ گئی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، شیراز نے کوئی جرم نہیں کیا، اس نے خود کو بچانے کے لیے یہ سب کیا۔ قانون قانون ہوتا ہے، بزرگ جن نے سختی سے کہا۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر پھر اس نے ایک پل میں فیصلہ کیا اور کہا اگر شیراز کو موت کی سزا ہے تو میں ایک التجا کرتی ہوں۔ بزرگ جن نے حیرانی سے دیکھا۔ کون سی التجا؟ زینب نے گہری سانس لی۔ شیراز کو مت ماریں، بس اس کی جناتی طاقتیں چھین کر اسے ایک عام انسان بنا دیں۔ قید خانے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ سب حیرت سے زینب کو دیکھ رہے تھے۔ بزرگ جن نے غور سے زینب کو دیکھا اور پھر سوچتے ہوئے بولا، یہ سزا بھی کم نہیں شیراز کے لیے، اپنی شناخت کھونا کسی موت سے کم نہیں ہوگا۔ زینب نے مضبوطی سے کہا، مگر کم سے کم وہ زندہ رہے گا۔ بزرگ جن نے چند لمحے سوچا اور پھر سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، تمہاری التجا منظور ہے۔ شیراز کی تمام طاقتیں چھین لی جائیں گی اور اسے انسانوں کی دنیا میں بھیج دیا جائے گا۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جناتی عدالت کے وسیع و عریض حال میں ہزاروں آنکھیں شیراز پر مرکوز تھی، جو زنجیروں میں جکڑا کھڑا تھا، اور پورا دربار خاموش تھا۔ شیراز نے ایک لمحے کے لیے زینب کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عزم تھا، مگر ساتھ ہی ایک ایسی اذیت جو صرف وہی محسوس کر سکتا تھا۔ شیراز کے لیے اپنی جناتی طاقتیں کھونا کسی موت سے کم نہ تھا، مگر زینب کی محبت اس سے کہیں زیادہ قیمتی تھی۔ بزرگ جن نے آگے بڑھ کر اپنا عصا زمین پر مارا اور ایک نیلی روشنی پھیلنے لگی۔ اس کے الفاظ گرج کی طرح گونجے، شیراز، تم پر جناتی خون بہانے کا جرم ثابت ہو چکا ہے، مگر زینب کی درخواست پر تمہیں موت کی سزا دینے کی بجائے تمہاری تمام جناتی طاقتیں ختم کر دی جائیں گی اور تمہیں انسان بنا کر زینب کے ساتھ زمین پر بھیج دیا جائے گا۔ آج کے بعد تم جنات کی دنیا کا حصہ نہیں رہو گے۔ یہ کہتے روشنی نے شیراز کو اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کا جسم جھٹکے کھانے لگا، آنکھوں میں اذیت کے سائے لہرانے لگے۔ زینب نے گھبرا کر اس کی طرف قدم بڑھایا، مگر جیسے روشنی مدھم ہونے لگی، شیراز بے جان سا زمین پر گر گیا۔ اس کی آنکھیں بند تھی اور جب اس نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو وہ کوئی عام انسان نظر آ رہا تھا۔ اس کی چمکدار سرخ آنکھیں اب عام انسانوں جیسی گہری سیاہ ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے سے وہ جناتی دبدبا ختم ہو چکا تھا۔ بوڑھی عورت نے زینب کو دیکھا اور دھیرے سے کہا، اب تمہیں جلد سے جلد یہاں سے جانا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے زینب کو ایک برتن دیا اور بولی، یہ میری طرف سے اپنی نواسی کے لیے تحفہ ہے۔ زینب نے وہ برتن لے لیا اور اپنی نانی کے گلے لگ گئی۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر زینب نے شیراز کا ہاتھ تھاما۔ وہ ابھی تک کمزوری محسوس کر رہا تھا، مگر جیسے زینب نے اس کی طرح محبت بڑی نظروں سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں زندگی کی رمق لوٹ آئی۔ اگلے لمحے وہ دونوں انسانی دنیا میں ایک ویران راستے پر کھڑے تھے۔ ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ شیراز نے گہری سانس لی اور اپنے ہاتھوں کو غور سے دیکھا، جیسے وہ خود بھی یقین نہ کر پا رہا تھا کہ وہ واقعی انسان بن چکا ہے۔ ہم کہاں ہیں؟ شیراز نے حیرانی سے پوچھا۔ یہ میری دنیا ہے شیراز، ہماری دنیا، زینب نے مسکرا کر کہا اور پھر اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ چلو ہمیں گھر جانا ہے۔ اور رات کے وقت جب وہ زینب کے گھر پہنچے تو دروازہ کھلتے ہی تائی کی کرہت آواز سنائی دی۔ کہاں گئی تھی؟ تجھے خبر بھی ہے کہ تیری غیر موجودگی میں لوگ کیا کیا باتیں بنا رہے تھے؟ مگر جیسے تائی کی نظر شیراز پر پڑی، وہ چونک گئی۔ یہ کون ہے؟ تائی کی آواز میں حیرت اور غصے کا انداز تھا۔ زینب نے مضبوط لہجے میں کہا، یہ شیراز ہے اور میں اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ تائی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور وہ غصے سے ایک قدم آگے بڑھ کر بولی، کیا بکواس کر رہی ہے؟ یہ لڑکا کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ تو نے کوئی نیا کھیل رچایا ہے؟ زینب نے مضبوطی سے شیراز کا ہاتھ تھامے رکھا اور پہلی بار تائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یہ وہ شخص ہے جسے میں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتی ہوں اور اس گھر میں میرا بھی حق ہے۔ تائی نے غصے سے لب پینچھ لیے۔ تو ہمارے سر پر اور ذلت کا توق ڈالنے آئی ہے؟ تو کئی دن سے غائب رہی، نہ کوئی پتہ نہ خبر، اور اب اچانک ایک اجنبی کو لے کر آئی۔ شیراز نے پہلی بار لب کھولے۔ اس کی آواز پہلے جیسی گرجدار نہ تھی، مگر ایک ٹھہراؤ تھا۔ میں زینب سے محبت کرتا ہوں اور اس کا ساتھ دینا چاہتا ہوں۔ میں یہاں کسی غلط نیت سے نہیں آیا۔ تائی نے طنزیہ ہنسی۔ محبت؟ تو جانتا بھی ہے کہ یہ کیا کر رہی ہے؟
یہ ہمارے خاندان کی عزت برباد کر رہی ہے۔ زینب نے سختی سے کہا، میں اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکتی ہوں۔ آپ نے ہمیشہ مجھے ذلیل کیا، نوکرانی سمجھ کر رکھا، میری ماں کی نشانیوں کو مجھ سے چھین لیا، مگر آج میں خاموش نہیں رہوں گی، میں اپنے حق کے لیے لڑوں گی۔ تائی نے غصے میں دروازے کی چوکھٹ پر ہاتھ مارا، تو بدتمیز بھی ہو چکی ہے۔ یہ سب اس لڑکے کا کیا دھرا ہے۔ نہیں، یہ میرا فیصلہ ہے تائی، اور میں اس پر قائم رہوں گی، زینب نے اعتماد سے کہا۔ تائی غصے میں بڑبڑاتی ہوئی پیچھے ہٹ گئی، مگر اس کی آنکھوں میں زہر گھل چکا تھا۔ زینب نے شیراز کی طرف دیکھا، اور پہلی بار وہ واقعی خود کو آزاد محسوس کر رہی تھی۔ زینب اسے اپنے کمرے میں لے کر آئی اور دروازہ بند کیا۔ شیراز کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ اس دنیا میں ابھی تک خود کو مکمل طور پر تسلیم نہیں کر پایا تھا۔ زینب نے خاموشی سے اپنی نانی کا دیا ہوا برتن میز پر رکھا، اس کے گرد چمکدار نیلی روشنی مدھم سی جھلک دے رہی تھی۔ شیراز نے اس برتن کو دیکھا، پھر زینب کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ شیراز نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے برتن کی سطح پر انگلی پھیری۔ ایک لمحے کے لیے وہ جیسے کسی انجانی طاقت کو محسوس کر رہا تھا۔ زینب نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ میری نانی نے دیا ہے، کہہ رہی تھی کہ بہت ضروری ہے۔ شیراز نے حیران ہوتے ہوئے زینب کی طرف دیکھا۔ ضروری؟ مگر اس میں کیا ہے؟ زینب نے شانے اچکائے۔ مجھے نہیں معلوم، ابھی کھولا نہیں۔ شیراز کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ وہ اپنی پوری زندگی میں بے شمار جناتی چیزیں دیکھ چکا تھا، مگر اس برتن سے نکلنے والی توانائی مختلف تھی۔ کھولو اسے، شیراز نے دھیمے لہجے میں کہا۔ زینب نے گہری سانس لی اور برتن کا ڈھکن آہستہ سے ہٹایا۔ جیسے ڈھکن الگ ہوا، اندر سے نیلی روشنی کی ایک تیز لہر نکلی اور پورے کمرے میں پھیل گئی، اور روشنی کی شدت نے ایک لمحے کے لیے سب کچھ چمکا کر رکھ دیا۔ زینب نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لی، مگر شیراز نظریں ہٹانے کی بجائے اس روشنی کو حیرت اور سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ یہ تو جناتی طاقتیں ہیں۔ شیراز کے لہجے میں شدید حیرانی تھی۔ زینب نے آنکھیں کھول کر برتن کے اندر جھانکا۔ جناتی طاقتیں؟ زینب نے بے یقینی سے دہرایا۔ شیراز نے برتن کے قریب ہوتے ہوئے سرگوشی کی۔ ہاں، اور یہ عام طاقتیں نہیں ہیں زینب، مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی طاقتیں ہیں جو تمہاری ماں سے چھین لی گئی تھی اور اس برتن میں قید کر دی گئی تھی۔ تمہاری نانی نے انہیں تمہارے لیے ہی رکھا تھا۔ زینب نے دم بخود ہو کر برتن کی چمکتی روشنی کو دیکھا۔ کیا واقعی یہ اس کی ماں کی طاقتیں تھیں؟ وہی طاقتیں جو کبھی اس کے خاندان کا حصہ تھی۔ شیراز کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ کوئی بہت بڑا راز کھول چکا ہو۔ زینب، یہ تمہارے لیے ہیں، یہ تمہاری وارثیت ہے۔ زینب کچھ لمحے خاموش رہی، پھر جیسے کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے برتن کو مضبوطی سے تھاما۔ یہ لو شیراز۔ شیراز چونک گیا۔ کیا زینب؟ زینب نے اس کی طرف برتن بڑھاتے ہوئے کہا۔ یہ تمہاری ہیں شیراز، جو کچھ بھی تم نے میرے لیے کھویا وہ سب میں تمہیں واپس دینا چاہتی ہوں۔ شیراز کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئی۔ نہیں زینب، ان پر تمہارا حق ہے، یہ تمہاری ماں کی طاقتیں ہیں، تمہیں انہیں اپنانا چاہیے۔ زینب نے نرمی سے کہا، اور تم کیا میرے نہیں ہو؟ جو میرا ہے وہ تمہارا بھی ہے۔ شیراز، اگر میں نے تمہاری محبت کو اپنایا ہے تو تمہاری طاقتوں کو کھونا کیوں دیکھوں؟ تمہیں ان طاقتوں کی ضرورت مجھ سے زیادہ ہے۔ بحث مت کرو شیراز۔ شیراز کی آنکھوں میں کشمکش تھی۔ وہ جانتا تھا کہ زینب نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ آخرکار اس نے گہری سانس لی اور برتن کے اوپر ہاتھ رکھا۔ نیلی روشنی اچانک زور سے چمکی، اور ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ وہ روشنی شیراز کے اندر جذب ہونے لگی۔ شیراز نے آنکھیں بند کر لی، اس کا جسم کانپنے لگا اور اس کی نسیں تن گئی۔ زینب نے بے چینی سے دیکھا، مگر خاموش رہی۔ چند لمحوں بعد روشنی آہستہ آہستہ مدھم ہو گئی اور شیراز نے گہری سانس لے کر آنکھیں کھولی۔ اس کی آنکھیں اب دوبارہ چمکنے لگی تھی۔ سرخ رنگ کی وہی جناتی چمک واپس آ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بجلی کی سی لہر دوڑ رہی تھی۔ شیراز نے زینب کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولا، میں پھر سے وہی بن گیا ہوں زینب، میں دوبارہ جنسات بن چکا ہوں۔ زینب نے شیراز کی آنکھوں میں دیکھا اور ایک خوشی کی چمک اس کی آنکھوں میں بھی لہرائی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے صحیح فیصلہ کیا ہے، جیسے ساری تکلیفیں اور دکھ لمحوں میں مٹ گئے ہوں۔ شیراز اس کے پاس کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں گہری محبت کی چمک تھی۔
اگلے روز ان دونوں نے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب قاضی نے نکاح کے الفاظ کہے تو زینب نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ جیسے اس نے یہ الفاظ کہے ایسا لگا جیسے برسوں کا انتظار ختم ہو گیا ہو۔ شیراز کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھی۔ نکاح کے بعد جب وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے تو زینب نے آہستہ سے کہا، شیراز، کیا تمہیں یقین آ رہا ہے کہ ہم ایک ہو چکے ہیں؟ شیراز نے نرمی سے اس کے ہاتھوں کو تھاما۔ زینب، میں نے تمہیں تب ہی اپنی مان لیا تھا جب پہلی بار تمہیں دیکھا تھا۔ نکاح تو بس رسم ہے، جو محبت ہمیں پہلے سے ہی تھی وہ اب ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی ہے۔ زینب کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں کوئی ایسا آئے گا جو مجھے ہر دکھ سے نکال دے گا۔ شیراز مسکرایا، تمہارے دکھ اب میرے ہیں زینب، اور میں انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ چند دنوں کے اندر ہی گھر کا ماحول مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ شیراز کی موجودگی نے سب کو حیران کر دیا تھا، مگر سب سے زیادہ حیرانی زینب کی تائی کو ہوئی۔ ایک دن تائی نے زینب کو کچن میں کام کرتے دیکھا۔ وہ قریب آئی اور دھیمی آواز میں بولی، یہ لڑکا یہ کوئی عام انسان نہیں لگتا زینب۔ زینب نے ہاتھ روکا تائی کو دیکھا۔ کیوں؟ آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ تائی نے ارد گرد نظریں دوڑائی، پھر دبے لفظوں میں کہا، جب وہ چلتا ہے تو لگتا ہے کہ زمین ہل رہی ہے۔ اس کی نظریں عام آدمی جیسی نہیں ہیں زینب۔ زینب، اس کی آنکھوں میں کچھ اور ہے، جیسے کوئی پر اسرار طاقت۔ زینب مسکرا دی۔ تائی اماں، شیراز میرا شوہر ہے، اس کے بارے میں زیادہ مت سوچئے۔ تائی نے زینب کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون دیکھا جو پہلے کبھی نہ تھا، مگر وہ خود بے چین ہو چکی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں تائی کی بے چینی خوف میں بدلنے لگی۔ وہ اکثر شیراز کو غور سے دیکھتی، اس کی حرکات و سکنات کو نوٹ کرتی۔ ایک دن جب شیراز زینب کے ساتھ بیٹھا تھا اور وہ دونوں ہنسی مذاق کر رہے تھے، اچانک گلاب کا پھول ہوا میں اٹھتا ہوا شیراز کے ہاتھ میں آیا اور اس نے وہ زینب کو دیا۔ تائی نے یہ منظر دیکھا اور اس کے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ رات کو تائی نے اپنا سامان اٹھایا اور زینب کے پاس آئی۔ زینب، میں جا رہی ہوں۔ زینب حیرانی سے اٹھی۔ کیا؟ مگر کیوں تائی؟ تائی کے چہرے پر عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ میں مزید یہاں نہیں رہ سکتی۔ تمہارا شوہر کوئی عام انسان نہیں ہے زینب، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ زینب نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا، پھر پرسکون انداز میں بولی، تو پھر چلی جائیے۔ تائی، میں نے ساری زندگی آپ کے ظلم برداشت کیے ہیں، لیکن اب میں آزاد ہوں۔ میں شیراز کے ساتھ خوش ہوں، اور اگر آپ یہاں رہنا نہیں چاہتی تو میں آپ کو روک نہیں سکتی۔ تائی نے بے یقینی سے زینب کو دیکھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ زینب اس کے سامنے اتنی مضبوطی سے کھڑی ہو جائے گی۔ آخر کار وہ خاموشی سے اپنا سامان لے کر چلی گئی۔ زینب نے دروازہ بند کیا اور پلٹ کر دیکھا۔ شیراز دروازے کے قریب کھڑا مسکرا رہا تھا۔ لگتا ہے تمہاری تائی اماں نے آخر کار مان لیا کہ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں۔ زینب ہنس پڑی۔ ہاں، مگر یہ سب سے اہم بات نہیں ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب میں آزاد ہوں اور تمہارے ساتھ اپنی زندگی جی سکتی ہوں، بغیر کسی خوف کے۔ شیراز نے اسے قریب کرتے ہوئے کہا، اور میں وعدہ کرتا ہوں زینب کہ تمہاری یہ خوشی کبھی ختم نہیں ہونے دوں گا۔ اور یوں وہ دونوں ایک نئی زندگی کی شروعات کر چکے تھے، جہاں محبت کے سائے میں سکون اور خوشی نے ان کا ساتھ پکڑ لیا تھا۔